के जीने का अंदाज अजब यारो, शाहीन की कुव्वत और परवाज़ अजब यारो। जिनके जीने का अंदाज अजब यारो, शाहीन की कुव्वत और परवाज़। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम और मेहमानाने इकराम, इस वक्त में एक बड़े ही मसरत और खुशी का मौके पर हमारा जमा होना हुआ है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया बनाया जाता है। हालांकि असल आज़ादी 15 अगस्त में 15 अगस्त को हुई थी। फिर 26 जनवरी को यौम जमहूरिया बनाने की क्या ज़रूरत थी? असल देखा जाए तो आज़ादी की जो असल रूह और जान है वो यौम जमहूरिया ही के दिन है। 26 जनवरी ही को गोया के आज़ादी का मकसद हमारा पूरा हुआ है। 15 अगस्त में जो आज़ादी हुई तो उस वक्त गोया के अंग्रेज उसने मुल्क छोड़कर गया हवाले करके, उसकी गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन चूंकि हमारा एक मुल्क एक मिसाली मुल्क है पूरी दुनिया में, इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ मसालिक हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, तहज़ीबें हैं। यहाँ मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, मुख्तलिफ कबीले रहते हैं, मुख्तलिफ मिजाज के लोग रहते हैं। तो इनके अंदर एक जोड़ पैदा हो, एक इनके अंदर आपस में उल्फतें और मोहब्बतें पैदा हो, आपस में अमन व अमान चैन व सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। जालिम तो चला गया, लेकिन उसके चले जाने से एक बहुत बड़ा मकसद मुल्क के अंदर अमन व अमान का, आपस में उल्फतों मोहब्बतों का, आपस में एक दूसरे से हमदर्दी और खैरखाही का जो बड़ा मकसद था वो बाकी रहा। तो फिर उसकी फिक्र हुई कि कोई ऐसा दस्तूर बनाया जाए, मुल्क का एक कानून ऐसे बनाया जाए जिसमें सारे मज़ाहिब के लोग, सारी कौमें और सारे मसालिक के लोग आपस में मिले रहें, जुड़े रहें और सबकी रियायत हो। वो दस्तूर किसी के खिलाफ ना हो, किसी मजहब के, किसी कबीले और ख़ानदान के या किसी मसलक के, किसी के वो खिलाफ ना हो। क्यों? अगर किसी के भी खिलाफ होगा तो फिर आज़ादी का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। फिर आपस में इंतशार होगा, इख्तिलाफ होगा, फिर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। क्यों? हर आदमी चाहेगा कि मेरी चले, मेरा मसलक चले, मेरा मजहब चले। फिर सारी यहाँ चूंकि मुख्तलिफ कौमें रहती हैं तो फिर आपस का इंतशार होगा, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो इसलिए उसके बाद जो सबसे पहली फिक्र की गई 15 अगस्त 1947 पर आज़ादी हुई, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला था वो यही मसला था कि हमारा पूरा मुल्क एक बना रहे। मुल्की एतबार से गोया के सारे एक धागे में पुरे हुए हों। जैसे तस्बीह होती है, जैसे मनके होते हैं अलग अलग लेकिन एक धागे में पुरे हुए हैं, सब एक होते हैं। तो इसी तरह से मुल्क में मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ मसलकें हैं, सब हैं अलग लेकिन एक धागे में पुरे हुए हैं। जिस तरह से एक माला होता है, जिस तरह से एक तस्बीह होती है, मन के सब अलग होते हैं लेकिन एक धागे में पुरे हुए रहते हैं। तो इसकी सख्त जरूरत थी कि एक ऐसा दस्तूर और कानून बनाया जाए
کہ ملکی اعتبار سے چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے جین ہو، چاہے دلت ہو، چاہے کوئی بھی کسی مذہب اور مسلک کا، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ملکی اعتبار سے اس دستور و قانون میں اس دھاگے کے اندر رہیں، جس سے کیا ہوگا، ایک اتحاد ہوگا، ایک ملک کی حفاظت ہوگی، ملک کی ترقی ہوگی، اور کسی پوری دنیا کے کسی ملک کو اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس پر غلط نگاہ ڈالے، اس پر حملہ کر سکے، اسے لوٹ سکے، کب؟ جبکہ یہ سب مل کر رہیں گے۔ آج بھی سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔ اس 15 اگست 1947 میں آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوا، تو پھر ایک اسمبلی بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی، قانون سازی کی اور دستور سازی کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب نے، اس میں گویا کہ وہ اس کے ہیڈ تھے، وہ پوری کمیٹی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے 2 سال محنت کی، 1947 سے لے کر 1948 اور پھر 1949 تک 2 سال 2.5 سال غور و فکر کیا۔ ایسے نہیں اندھا دھندھا بنا دیا، بلکہ ایک ایک قانون اور ایک ایک دستور پر بحث ہوئی کہ یہ کسی کے خلاف نہ ہو اور کسی کو دل کو ٹھیس پہنچانے والا نہ ہو، کسی مذہب کے خلاف نہ ہو، کسی آدمی کے خلاف نہ ہو۔ جیسے میں نے بتایا، اگر کسی کے بھی خلاف ہوگا تو وہ پھر آپس کا اختلاف اور انتشار کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اس پر بحث ہوئی۔ تقریباً 1949 1940 پر 9 میں یہ دستور تیار ہو گیا۔ 26 نومبر 1949 میں 40 پر 9 میں یہ دستور تیار ہو گیا۔ پھر سب کے سامنے رکھا گیا، پارلیمنٹ میں سب کے سامنے رکھا گیا، پھر اس پر بحث ہوئی اور ایک ایک چیز پر غور و فکر کیا گیا۔ جب اطمینان ہو گیا تو پھر اس کے بعد 1950 26 جنوری کو سب سے پہلے یوم جمہوریہ بنایا گیا۔ جیسے میں بتایا کہ یوم جمہوریہ اور سیکولرزم، یہ ملک سیکولرزم ہے، سیکولر ملک ہے۔ سیکولرزم کسی مذہب کے منافی نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سیکولرزم ہر مذہب کی تائید کرتا ہے، سارے مذاہب کو جوڑتا ہے، سارے مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں سیکولرزم۔ کسی کو ترجیح نہیں دیتا، نہ اکثریت نہ اقلیت، کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ سیکولرزم جو ہوتا ہے وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کرتا ہے اور سب کو چھوٹ دیتا ہے کہ تم اپنے مذہب پر کھلے طور پر چلو، تم اپنی عبادت کرو اور اپنے دین کی اشاعت کرو، اس کی حفاظت کرو، تم اپنے قبیلے اور خاندان کی رسموں کو باقی رکھو، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو روکنے لگے تو پھر وہ جمہوریت کے خلاف ہوگا، سیکولر کے خلاف ہوگا۔ تو آج اس موقع پر پورے ملک میں پرجوش طریقے پر اور انتہائی مسرت اور خوشی کے انداز میں خوشی بنائی جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اسی بنیاد پر کہ ہم کو اس ملک میں وہ آزادی ملی ہے کہ ہم اپنے طور پر، چاہے میری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، چاہے میرے خاندان گھریلو زندگی ہو، چاہے میری سیاسی اور چاہے ملکی، سماجی، اقتصادی کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے کہ میں دستور کے اندر رہ کر، مجھے اس ملک میں رہ کر زندگی گزارنے کا حق ہے۔ تو یہ آج اسی پر خوشی بنائی جاتی ہے، آج اسی پر مسرت کا اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اس خالق کائنات نے یہ خوشی کے دن دکھائے۔ تو آج بھی اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اس دستور ہند کو کی حفاظت کی جائے
اور اس دستور ہند کو استحکام اسے مضبوط کیا جائے تاکہ اس ملک میں امن و امان باقی رہ سکے، تاکہ یہ ملک ایک متحد ملک رہ سکے۔ انتشار اور اختلاف سے ٹکڑے ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیاوی ترقی ہوگی، نہ اپنی ذاتی ترقی ہوگی، نہ ملکی ترقی ہوگی، نہ اقتصادی ترقی ہوگی، نہ سیاسی ترقی ہوگی، اور نہ کسی اور کی ترقی ہوگی، بلکہ ملک انتشار کا شکار ہوگا اور پھر کسی کو امن و امان نہیں ہوگا۔ یہاں ایک دوسرے کے دشمنی اور اختلافات میں پڑیں گے تو پھر آپس کی دشمنیاں ہوں گی، بغض اور عداوتیں ہوں گی، جو آزادی کے بالکل ہی خلاف ہیں۔ آزادی سے تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ملک ایک رہیں، متحد رہیں، یہ ایک دوسرے کے خیرخواہ اور ہمدرد رہیں، چاہے وہ کسی مسلک اور مذہب کا ہو، آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہی کرنے والے ہوں، ہمدردی کرنے والے ہوں، دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے ہوں، اور حریف کا وقت پر حریف کا ساتھ دے، جس طرح پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا کووڈ کے زمانے میں لوگ کیسے مہاماری میں تکلیف میں اور دشواری کیسے مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، زندگی بڑی مشکل گزر رہی تھی۔ ایسے موقع پر اگر متحد نہ ہو تو بتاؤ کہ پھر ایک دوسرے کا کون ساتھ دے گا؟ ایسی مشکلات میں، ایسی پریشانیوں میں تو کون ساتھ دے گا؟ ہم آپس میں ملے جھلے رہیں گے تو تکلیف کے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، خیرخواہی کریں گے، ہمدردی کریں گے، اور ایک ملک کے اور سیکولر بنانے کے اور جمہوریت کے بنانے کا مقصد ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق دے۔